السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو غلط راستے پر چل کر سرے بازار رسوا ہوا کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے سمیر، تو موبائل میں کچھ زیادہ ہی مصروف نہیں رہنے لگا ہے آج کل؟ کاشان نے اپنے دوست سے سوال کیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سمیر نے ایسے گھبرا کر جواب دیا جیسے اس نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں موبائل استعمال کرتے وقت تو غیر معمولی مسکرا بھی رہا ہوتا ہے۔ کاشان نے اسے کریدا۔ نہیں یار، یوں ہی دوستوں کے ساتھ فیس بک پر گپ شپ لگاتا رہتا ہوں اور بس، سمیر نے وضاحت کی۔ کوئی خاص دوست لگ رہا ہے جسے میں نہیں جانتا؟ کاشان نے سمیر کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ یار واقعی ایک دوست ہی سے بات کر رہا ہوں تو بلا وجہ مجھ پر شک کر رہا ہے۔ سمیر نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ میں تیرے سب دوستوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ زیادہ تر ہمارے دوست بھی مشترکہ ہی ہیں۔ کاشان نے سمیر کی ناراضگی کو نظر انداز کر کے کہا۔ اس کو تو نہیں جانتا، یہ فیس بک پر نیا دوست بنا ہے۔ سمیر نے موبائل میں ہی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اگر کوئی خاص دوست ہے تو مجھے بھی بتا، شاید میں تیری کوئی مدد کر سکوں۔ کاشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نائلہ نام ہے اس کا، 2 ماہ سے بات ہو رہی ہے، مجھے پسند آ گئی ہے۔ سمیر نے سنجیدہ ہو کر کاشان کو سچ بتا دیا۔ واہ بھائی واہ، 2 ماہ سے چکر چل رہا ہے اور مجھے ہوا تک نہیں لگنے دی تو نے۔ بہت خوب جا رہا ہے بھائی تو، کاشان نے بھویں چڑھا کر طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، سوچ رہا تھا کہ پہلے مکمل طور پر ہاتھ میں آ جائے پھر تجھے بتاؤں گا۔ سمیر نے وضاحت کی۔ بیٹا اکیلے اکیلے نہیں چلے گا کچھ، لنگوٹیا یار ہوں تیرا، بچپن سے ساتھ ہیں، کاشان نے کہا لگا کر کہا۔ ارے بیٹا پہلے مجھے نمٹنے دے، پھر تیرے لیے بھی کہانی چلاؤں گا، سمیر نے اسے سمجھایا۔ ابے چل، پھر کہانی چلائے گا، آیا بڑا۔ او بھائی ہوش کے ناخن لے، بڑی مشکل سے ہاتھ آ رہی ہے، سمیر نے خدشہ ظاہر کیا۔ سمیر اور کاشان دونوں کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ دونوں گلشن کالج میں فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے اور کراچی کے ایک ہی علاقے کے 2 مختلف بلاکوں میں رہتے تھے۔ میٹرک بھی ایک ساتھ کیا۔ بچپن ہی سے دونوں میں بہت گہری دوستی تھی اور ایک ہی کالج میں بھی ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے رازوں سے بھی واقف تھے، اسی لیے ہر بات ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے تھے اور ہر طرح کی سرگرمی میں ہم رکاب ہوتے۔ کاشان کافی دن سے محسوس کر رہا تھا کہ سمیر کی دلچسپی موبائل میں زیادہ تھی اور دوران استعمال اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ وہ کسی صنف نازک سے بات کرتا ہے۔ اگر ایسی بات تھی بھی تو کاشان حیران تھا، اس نے اب تک اسے کیوں نہیں بتایا۔ اسی لیے آج اس نے سمیر سے پوچھ ہی لیا، جس پر سمیر نے پہلے تو بات گول مول کرنے کی کوشش کی، مگر جب کاشان نے اس سے کہا کہ شاید وہ اس کے کسی کام آ جائے تو اس نے اس کو نائلہ کے بارے میں بتا دیا۔ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ نائلہ ہی ہے؟ اگر وہ اندر سے نائلہ کی جگہ کوئی نعیم نکل آیا تو پھر؟ کاشان نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں یار، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ نائلہ ہی ہے، سمیر یقین کے ساتھ بولا۔ واہ، میرے یار کو 2 ماہ میں یقین بھی آ گیا، کتنی مرتبہ تو اس کو ایزی لوڈ بھیج چکا ہے؟ کاشان نے سمیر کے گال ہلکے ہلکے تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ تیرے بھائی نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، جب 100% یقین ہو گیا تو تھوڑا بہت ایزی لوڈ بھیجا ہے۔ ابے شروع میں تھوڑا بہت خرچہ تو کرنا ہی پڑے گا نا اب، سمیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ حیرت ہے، 2 ماہ میں کوئی بڑی فرمائش نہیں کی اس نے؟ کاشان نے پوچھا۔ فرمائشیں تو روز ہی کرتی ہے، مگر میرا نام بھی سمیر ہے، لائن پر لانے کے لیے بس آسرے پر ہی رکھا ہوا ہے۔ خیر سمیر، جو کچھ بھی ہے یاد رکھیو میرا حصہ ضرور ہوگا، کاشان نے اسے تنبیہ کی۔ ہاں ہاں تو فکر نہ کر، پہلے بندی اچھی طرح ہاتھ آ جائے پھر دونوں بھائی، سمیر نے کہکا لگا کر جملہ درمیان میں چھوڑ دیا۔ سمیر روزانہ ہی نائلہ کے ساتھ چیٹ کرنے میں مگن رہنے لگا، پھر بات چیٹ سے ہوتی ہوئی کال تک جا پہنچی۔ اب روزانہ ہی رات گئے وہ نائلہ کے ساتھ کال پر لگا رہتا
کبھی کبھی تو فجر کی اذانیں کانوں سے ٹکرا رہی ہوتی، مگر اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ وقت پر نہیں کھل پاتی تھی۔ کالج تاخیر سے پہنچتا یا بسا اوقات غیر حاضر بھی ہو جاتا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ایک دن سمیر نے نائلہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پر میں کیسے مل سکتی ہوں؟ گھر میں بھائی اور ابو کو پتہ چل گیا تو وہ تو میری جان لے لیں گے۔ نائلہ سمیر کی اس خواہش پر گھبرا گئی۔ کب تک اس طرح ہم صرف کال پر بات کرتے رہیں گے؟ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے نائلہ، تم سے ملنا چاہتا ہوں یار۔ سمیر نے اسے محبت کا جھانسا دیا۔ سمیر، بہت مشکل ہے، میں کبھی گھر سے باہر اکیلی نہیں نکلی ہوں، کیا بتاؤں گی میں امی ابو کو؟ نائلہ نے عذر پیش کیا۔ دیکھو نائلہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یار، تو اس میں ملنے میں کیا مذائقہ ہے؟ سمیر نے نائلہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر مجھے ڈر ہے اگر بھائی نے دیکھ لیا اور اس کو پتہ چل گیا تو؟ نائلہ نے ڈرنے کی وجہ بتائی۔ گھر میں کچھ بھی بہانہ کر کے تم اپنی کسی دوست کے ساتھ آ جاؤ نا، میں تم سے ہر قیمت پر ملنا چاہتا ہوں یار۔ سمیر نے دو ٹوک کہا۔ اوکے، میں کوشش کرتی ہوں، نائلہ نے سمیر کی ضد کے آگے مجبور ہو کر کہا۔ کوشش نہیں، آنا ہی پڑے گا تم کو نائلہ، سمیر نے اسے زور دے کر کہا۔ اچھا سنو سمیر، میرا موبائل بار بار ہینگ کرنے لگا ہے، تم سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں ہو پاتی، کیا تم مجھے کوئی اچھا سا موبائل گفٹ نہیں کر سکتے؟ نائلہ مطلب پر آئی۔ ہاں دے دوں گا، جس دن ملیں گے اس دن لے آؤں گا۔ سمیر نے نائلہ کو ٹالا۔ سچ کہہ رہے ہو نا سمیر؟ میں تم کو کل بتاتی ہوں کس دن ملنا ہے، مگر موبائل کا یاد رکھنا۔ نائلہ نے خوش ہو کر کہا اور خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ فکر نہ کر، تجھے ایسا موبائل دوں گا نا ساری زندگی تو یاد رکھے گی، سمیر نے کال ختم ہونے کے بعد دل میں ہی مکاری سے کہا۔ اگلے دن اس نے کاشان کو خوشخبری سنائی کہ اس نے نائلہ کو ملاقات کے لیے راضی کر لیا ہے، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ ملاقات کہاں کی جائے، جس پر کاشان نے اسے تسلی تھی کہ تو فکر نہ کر، وہ انتظام کر لے گا۔ نائلہ سے ملاقات کرنے کا، نائلہ سے ملاقات کا سوچ کر ہی اس کا چہرہ کھلا کھلا سا رہنے لگا۔ دوسری جانب کاشان اور سمیر اس سے مطلب پورا کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ سمیر کا موقف اب بھی یہی تھا کہ کاشان کو ایک دم نائلہ کے سامنے نہیں آنا چاہیے تاکہ وہ مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں آ جائے، مگر کاشان بس ضد تھا کہ جو ہوگا ساتھ ہی ہوگا، جس پر تھوڑی پس و پیش کے بعد سمیر نے رضامندی ظاہر کر دی، مگر یہ طے پایا کہ پہلی ملاقات میں کاشان نائلہ کے سامنے نہیں آئے گا، وہ دور رہ کر ہی سب دیکھے گا، جس پر کاشان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں کاشان نے علاقے سے باہر ایک معروف ریسٹورانٹ میں ملنے کا وقت اور دن بھی طے کر لیا۔ عالیہ، ایک خبر دینی ہے تجھے، میں نے ایک اور نیا مرغا پھانس لیا ہے اور اس سے ملنا ہے، شازمین نے اپنی دوست عالیہ کو واٹس ایپ میسج کیا۔ کب اور کہاں؟ عالیہ نے خوش ہو کر پوچھا۔ 2 ماہ ہو گئے، بیچارہ محبت کرنے لگا ہے مجھ سے، شازمین نے ہنستے ہوئے بتایا۔ ارے بڑی کمینی عورت ہے تو، 2 ماہ ہو گئے اور مجھے اب بتا رہی ہے منحوس، عالیہ نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ تو یار ابھی شروعات ہوئی، کون سا میں جا کر مل آئی، تجھے معلوم ہے کہ میں کوئی کام تیرے بغیر تو نہیں کرتی نا، شازمین نے عالیہ کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا کس نام سے پھنسا رہی ہے، اصل نام سے بات کر رہی ہے کیا؟ عالیہ نے اس سے پوچھا۔ ارے پاگل ہو گئی ہے تو کیا عالیہ، اس حماقت کی مجھ سے امید کر سکتی ہے کیا تو؟ میں اس کے لیے نائلہ ہوں، نائلہ۔ ہاں یہ بات تو ہے، کچھ ڈیمانڈ بھی کی یا بس یوں ہی وقت برباد کر رہی ہے تو؟ عالیہ پہلی ہی قسط میں نے موبائل مانگا ہے اور وہ دینے کے لیے راضی بھی ہو گیا ہے، شازمین نے فخریہ انداز سے کہا۔ ارے واہ میری شہزادی، پہلی ہی دفعہ میں تگڑی واردات کرنے جا رہی ہے، شازیہ نے شازمین کی تعریف کی۔ ہاں کمینی، اس معاملے میں تو ہی تو میری استاد ہے، تو ہی تو یہ سب گر سکھاتی رہتی ہے مجھے، شازمین نے ہنستے ہوئے عالیہ کو جواب دیا۔ اچھا یہ بتا شازمین، کب جا رہی ہے اس سے ملنے؟ یار عالیہ وہی بیچارہ بے چین ہو رہا ہے، کافی بار بول چکا ہے ملنے کا، اور تو فوراً مان گئی؟ تو نے پاگل سمجھا ہوا ہے عالیہ کیا؟ ابھی تو وہی روایتی مکالمے بولے ہیں، نہیں آ سکتی، بھائی اور ابو کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، میں کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلی، وغیرہ وغیرہ۔ شازمین نے ایک بار پھر زوردار کہکا لگا کر کہا۔
واہ بھائی واہ، خیر مجھے معلوم ہے تو جائے گی تو ضرور۔ اچھا یہ بتا کب جا رہی ہے ڈیٹ پر، اور اکیلے جائے گی کیا؟ پاگل ہے عالیہ، کیا تیرے بغیر کبھی میں کسی کے ساتھ ڈیٹ پر گئی ہوں؟ شازمین نے اسے جواب دیا۔ جان سے مار دوں گی شازمین تجھے اگر کبھی اکیلے جانے کا سوچا بھی تو، عالیہ نے کہا، اور پھر دونوں کہکا لگا کر میسج کے سلسلے کو بند کرنے لگیں۔ دوسری جانب کاشان اندر اندر سمیر سے جلنے لگا کہ اس نے کیسے کسی لڑکی کو پھنسا لیا ہے اور اکیلے ہی اس سے فائدہ اٹھانا بھی چاہتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کسی طرح نائلہ سے اس کی اگر دوستی ہو جائے تو پھر وہ بڑی خاموشی سے سمیر کا پتہ صاف کر دے گا۔ پھر تاک میں رہنے لگا کہ کسی طرح سے وہ نائلہ کا پورا نام فیس بک پر دیکھ سکے۔ ایک روز ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ نائلہ کا پورا نام دیکھنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس کی تو خوشی سے باچھیں ہی کھل اٹھیں۔ ڈسپلے پر لگی تصویر میں نائلہ تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اسی شام جنید احمد کے فرضی نام سے ایک آئی ڈی بنا کر اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی۔ اگلے دن نائلہ نے اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی تو کاشان بے انتہا خوش ہوا۔ پھر ایک دن مزید انتظار کے بعد اس نے نائلہ کو میسنجر پر سلام کا میسج بھیج دیا۔ دوسری طرف سے نائلہ نے بھی فوراً اس کو جواب دیا۔ یہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں سمیر نام کا لڑکا بھی ہے، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ کاشان نے سلام دعا کے بعد نائلہ سے بات کا آغاز کیا۔ جی میرا بہت اچھا دوست ہے، کیوں کیا بات ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ مجھے گھریلو اور معصوم لڑکی لگتی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ بعد میں کوئی نقصان اٹھائیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ میں سمیر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کی عزتوں سے کھیلتا ہے، بس آپ اس سے محتاط رہیے گا۔ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے آپ کو خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ کاشان نے سمیر کا پتہ کاٹنے کے لیے نائلہ سے ایسا کہا، اور کہہ تو وہ سچ رہا تھا۔ سمیر کا ارادہ واقعی اس کی عزت لوٹنے کا تھا۔ اوہ واقعی، اچھا ہوا آپ نے مجھے بتا دیا، تھینک یو سو مچ جنید صاحب، میں ضرور اس سے اب محتاط رہوں گی۔ نائلہ نے کاشان کا شکریہ ادا کیا۔ میرا تو مشورہ ہے انفرینڈ کر دیں اسے، بلاک ہی کر دیں تو اچھا ہے۔ جی ضرور کر دوں گی، جیسے ہی اس نے کچھ غلط بات کی تو میں کھری کھری سنا کر ہی بلاک کروں گی۔ نائلہ نے کاشان کے مشورے پر جواب دیا اور اجازت لے کر چیٹ بند کر دی۔ سمیر آج بہت خوش تھا اور وہ آج مقامی ریسٹورانٹ میں نائلہ سے تنہا ملنے جا رہا تھا۔ اسے مروب کرنے کے لیے آج اس نے خاص اہتمام کیا تھا۔ نئی پینٹ شرٹ، دبئی سے منگوائی گئی مہنگی پرفیوم جس کی مہک کافی دور تک کے فاصلے کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ کاشان کے ساتھ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھا نائلہ کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا اور جلد وہ ریسٹورانٹ پہنچنے کا خواہش مند تھا۔ تو اسے پہچانے گا کیسے؟ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کاشان نے اسے پوچھا۔ وہ ریسٹورانٹ میں کالے لباس پر سفید دوپٹے میں ملبوس ہوگی اور پنک کلر کا ہینڈ بیگ ہے اس کے پاس، سمیر نے کاشان کو جواب دیا۔ دیکھ بھال کے بھائی، اسی طرح کے لباس میں کوئی دوسری بندی نکل آئی تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، کاشان نے ہنستے ہوئے کہا۔ منہ اچھا نہ ہو تو بات تو اچھی کر لے انسان، سمیر نے چڑھ کر جواب دیا۔ اوکے اوکے میرے مجنوں، جلدی گھیر تاکہ ہم بھی سیراب ہو سکیں، کاشان نے ایک بار پھر کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ 20 منٹ کے بعد دونوں ریسٹورانٹ کے باہر تھے۔ دروازے پر پہنچنے سے پہلے ایک بار پھر سمیر نے کاشان کو تاکید کی وہ دور سے دیکھے گا، قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا، جس پر کاشان نے اسے کہا کہ وہ پہلے صرف خود ریسٹورانٹ کے باہر سے اندر جھانکتے ہوئے آگے بڑھے گا اور سمیر بعد میں ریسٹورانٹ میں داخل ہو جائے۔ یہ بات طے ہونے کے بعد کاشان دھیرے دھیرے ریسٹورانٹ کی جانب بڑھ گیا۔ جو ہی کاشان ریسٹورانٹ کے سامنے سے گزرا اور اس کی نگاہ شیشے کے اندر سے ریسٹورانٹ کے ہال میں پڑی تو وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا اور وہ اسی تیزی کے ساتھ واپس پلٹا۔ وہ رفتار کے ساتھ موٹر سائیکل کے پاس کھڑے سمیر کی طرف آیا اور کہا، چل جلدی سے گھر چل۔ کاشان نے غم و غصے بھری لہجے میں کہا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ نائلہ سے ملے بغیر چلا جاؤں کیا؟ سمیر نے تعجب سے کاشان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں نا، واپس چل۔ اس بار کاشان نے غصے سے سمیر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، ارے یار پہلے مل تو لینے دے نائلہ سے، اچھا وعدہ کرتا ہوں دونوں کی حصے داری ہوگی اس میں۔ سمیر نے کاشان کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ نائلہ نہیں ہے۔ کاشان نے سمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، نائلہ نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ سمیر ایک بار پھر حیران ہو کر بولا، تو چل بتاتا ہوں۔
کاشان نے بائک سٹارٹ کی اور سمیر کے ساتھ واپس گھر کی جانب چل دیا۔ سارے راستے سمیر کاشان سے پوچھتا ہی رہا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سمیر کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور کہا، جو لوگ دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں نا، بسا اوقات ان کی اپنی عزتیں پامال ہونے سرے بازار چلی آتی ہیں۔ میں تیری بات کا مطلب نہیں سمجھا کاشان۔ ریسٹورانٹ میں اندر کالے لباس اور سفید دوپٹے میں ملبوس بیٹھی وہ نائلہ نہیں، شازمین ہے۔ کاشان نے نظر جھکا کر کہا، شازمین؟ سمیر نے حیران ہو کر سوالیہ انداز میں کہا، ہاں شازمین، میری چھوٹی بہن شازمین۔ کاشان نے سمیر کو تیز نظروں سے گھورا اور تیزی کے ساتھ بائک سٹارٹ کر کے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور سمیر شرمندگی کے احساس سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ غلط راستے پر چلنے والے یوں ہی سرے بازار رسوا ہوا کرتے ہیں جیسے کاشان ہوا تھا۔